الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 51 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ گروہ انسانی کے اس گروہ انسانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے سمجھ کے حق کی سلامتیوں سے منہ پھیر لیا اور اپنے آپ کو باطل کی ہولناکیوں اور تاریکیوں میں اور ان بدبختیوں میں جا کر بسیرے بنا لیے۔ اس عالم کارگاہ حیات میں وہ بدترین گروہ تھا، وہ بڑا بد نصیب تھا۔ اس نے اپنے نصیبوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہوا۔ بظاہر تو ہواؤں کے تذکرے ہو رہے ہیں، یہاں بھی ریحاً کا لفظ ہے۔ یہ ہوائیں اور روانیاں کیا ہے؟ بار بار اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اتنے بدبخت ہے کہ اگر میں ان پر اپنی رحمتوں کی ہوائیں چلاتا ہوں، ان پر اپنی نعمتوں کی فراوانیاں کرتا ہوں، انہیں سکھ چین اور سلامتی کی دنیا سے آراستہ کرتا ہوں، وہ اس قدر سرکش اور باغی ہو گئے ان نافرمانیوں، ان بدبختیوں اور ان گمراہوں کی وجہ سے۔ میری ان نعمتوں کو جو میں اپنی رحمتوں کے صدقے انہیں عطا کرتا، ان اسبابوں سبیلوں اور وسیلوں کی پوجا کرنی شروع کر دیتے، ان کو معبود بنا لیتے۔ اپنی حفظ و حرس کے لیے، اپنی عیش و عشرت اور مفاد کے لیے، اور مجھے اکثر چھوڑ جاتے ہیں۔ میری دی ہوئی نعمتوں کی تو پوجا کرتے ہیں در پردہ، جو انہیں میں نے حیات اور اختیارات دی انہوں نے اپنی ذاتی وراثت سمجھ لی۔ یہ سب سے بدترین کفر اور شرک تھا۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، جب میں ان کو نعمتیں عطا کرتا ہوں تو بھی کفر کرتے ہیں، اور جب ان کی بد کرداریوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتے، انہیں افلاس و معرومیوں کا شکار کر دیا جاتا ہے، بیماریوں کا شکار کر دیا،
تو بھی میری کائنات میں فتنہ فساد ڈالتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں۔ یہ بدترین گروہ ہے۔ پس منظر اس مضمون کا عنوان کیا تھا؟ انہوں نے اپنے سچے پالنہار اور پروردگار کی عظمت کو ٹھکرا دیا تھا دنیا۔ وہ ہر ایک کو دھوکہ دے رہے، ان کے وجود کا ہر سیل تاریک ہو گیا تھا، ہر سیل سے، ان کے وجود کی ہر ذرے سے وہ اس حیات سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے تھے، وہ یاس کے عالم میں تھے، وہ درندے تھے، ان کی روح میں مسخ ہو گئی تھی۔ وہ جنگل کے حیوانوں کی طرح ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے رہے، اپنی شامتوں کا طواف کرتے رہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور جب میں ان پر ایسی ہوائیں، ایسے طوفان، کہ ان کی فصلیں اور ان کی کھیتیاں اجڑ جائیں، ان کے باغ باغیچے اجڑ جائیں، وہ افراتفری کا شکار ہو جائیں، اور بھوک اور پیاس ان کا مقدر ہو جائے، تو بھی میری یہ ناشکری کر، پھر مجھے چھوڑ کے غیروں کے در کے دھکے کھاتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں اور ذلیل و رسوا رہتے ہیں۔ جب میں عطا کرتا ہوں تو بھی میری ناشکری کرتے ہیں، اور جب اپنی بد کرداریوں سے محروم ہوتا ہے تو اور زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ ان کے وجود سے حیات جاتی رہی، وہ درندے ہو گئے۔ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَاللَّهُ مُدْبِرِينَ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، اللہ فرما رہے آپ غم نہ کریں، آپ ان مردوں کو کیسے سنائیں گے؟ ایک بات سمجھنے کی ہے، لوگ غور و فکر نہیں کرتے اس اللہ کی کتاب پر۔ حضرت انسان کو تخلیق کے بعد جن عالموں سے گزارا گیا، وہ اجمال باری سے زندہ جاوید رہا۔ کہیں بھی قرآن پاک نے اس کو مردہ ہونے کا اطلاق نہیں کیا۔ عالم عدم میں تھا تو اجمال باری کی تجلی سے تھا، عالم شہود میں آیا تو منشاء ربوبیت کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب کائنات کے ذروں میں یہ پناہ تھا حضرت انسان، تو اسی حیات کے ساتھ اور روانیوں کے ساتھ تھا، وہاں بھی زندہ جاوید تھا۔ باپ کے سرم سے اور ماں کی رحم سے، اور پھر عالم کارگاہ حیات، جتنے عالموں سے اس کو گزارا گیا، وہ سلامتیوں کے ساتھ تھا، وہ منشاء ربانی کے ساتھ تھا، وہ فطرت کے ساتھ تھا، وہ روانیوں کے ساتھ تھا۔ اس کے وجود کے ہر سیل کو حیات جاویدہ نصیب تھی، کہیں بھی مردہ ہونے کا اطلاق نہیں ہوا حضرت انسان۔
لیکن یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب اللہ، یہ ایسے مردے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے بازار ہیں، دیکھ لو انسان کی سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے، مگر وہ اہل ایمان جو اولو الالباب ہیں ان کے سامنے اللہ نے اس جہاں کو کھول کھول کے بیان فرما دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل روح من امر ربی، روح کا ہر ذرہ، ہر خلیہ، ہر سیل اجمال باری سے تابندہ ہے، وہ میرے جلم اور لشکاروں کے ساتھ ہے، میرے حسن و جمال کا مظہر ہے۔ قرآن پاک کی اس نوید کو خوب سمجھ لو، اپنے پروردگار کے ساتھ ہونے کا شرف ہے۔ جب حضرت انسان نے جان بوجھ کے اپنے پروردگار سے جنگ کا استبل بجایا، سرکش ہوا، بے ایمان ہوا، فرار ہوا، اللہ سے بغاوت کی، اجمال باری کی تجلی اس کے قلب و نظر و روح سے صرف کی، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ کسی عالم میں بھی انسان مردہ نہیں ہے، وہ زندہ جاوید ہے، اگر ذرے کے اندر بھی پناہ ہے۔ یا رب کے روبرو کھڑا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو حیات جاویدہ نصیب ہے۔ کل روح من امر ربی، عالم امر اللہ کی ذاتی صفات میں سے وہ صفت ہے جس کا تعلق اجمال باری سے ہے، اس پر موت نہیں ہے، وہ سزا بار ہے، ہر چیز مٹ جائے گی اس جہاں فانی کی۔ حضرت انسان اپنی روانیوں اور فطرت میں زندہ جاوید ہے، لیکن یا اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ، ان ظالموں درندوں کو، ان مردوں کو میرے حبیب علیہ السلام آپ دکھ تو بہت کرتے ہیں، ان کی ہر سل سے، ہر ذرے سے حیات جاتی رہی، اجمال باری کا کما حق کا ہو، سلامتیوں کا حسن ان سے سرک کیا۔ اس کے بعد یہ جل کر راکھ ہوئے اور جہنم کا ایندھن، ان کی طرز حیات کذب پر مبنی تھی، یہ کذاب تھے، اور پھر ان وحشتوں اور تاریکیوں کے حوالے ہوئے۔ جب اللہ جل شان اور اپنے پروردگار کے وہ سہارے جاتے رہے، ان کے اندر سے گندا بیکٹیریا جنم پھوٹا اور غلاظتوں اور گندگیوں کے حوالے ہوئے۔ میں نے جس لیے حضرت انسان کو تخلیق کیا، اپنی بیہودہ ٹیکنالوجی کے عوض، مکاریوں کے عوض،
کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے. ہر وہ باطل علم دن رات اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، اپنے بدبودار لباس کو چھپانے کے لیے، یہ برسر بیکار رہتا ہے مخلوق خدا کو دھوکہ دینے کا. اللہ فرماتا ہے جو اس کو فرصت دنیا میں نہ ہوئی تو میرے قرآن کی نہ ہوئی. اس کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، کبھی چوم لیتا ہے، کبھی چاٹ لیتا ہے، کبھی وظیفہ پڑھ لیتا ہے. جب مر رہا ہوتا ہے تو بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی روزی بڑھانے کے لیے، کبھی روزی گھٹانے کے لیے. تعویذ بنایا جاتا ہو، دو دو کے پلایا جاتا ہو، یہ ظلم ہے. قرآن اللہ کا نور ہے. مجھے ان حسین راستوں کا پتہ دیتا ہے میرے دوست، جو میرے رب کی قربتوں میں اور رفاقتوں میں، سکھ چین کی دنیا میں مجھے ساری سعادت مندیاں عطا فرما دیتے. آج کے انسان کو دیکھ لے، مرا مرا پھرتا ہے کہ میرا ٹکڑا بڑھ جائے، میری روزی بڑھ جائے، میری قیامگاہیں رنگین ہو جائیں، میری توام گاؤں پہ لذیذ ڈشیں سجا دی جائے، میرے محل بن جائے. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تیری سرکشی کے ان زلزلوں نے تیرے وجود کے ہر ذرے کو اجاڑ کے رکھ دیا. تو اتنا بھٹک گیا ہے. موت کا پہلا پسینہ تو کہتا ہے میری اولادیں بھی لے لو، میری دولت بھی لے لو، میرے گھر بھی لے لو، میرا سب کچھ لے لو، میرے تن کے کپڑے بھی لے لو. یہ جو مجھ پہ آ بیتی ہے، اس دکھ کے درد سے کوئی دنیا میں مجھے بچا لے، پھر تجھے کون بچائے گا؟ کیونکہ تو نے فطرت کی اور خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات کی کرچیاں کی. تو نے اپنے رب سے مذاق کیا ہے، تو نے گناہ نہیں کیے. تو تضحیق بھی کرتا تھا، تاکیر بھی کرتا. اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں میرے حبیب علیہ السلام، ان کی کوکھ کے ہر ذرے سے میں نے حیات سلب کر لی. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. ان گنگوں کو تو کیسے، ان بہروں کو تو کیسے سنائے گا؟ ان کی بصیرتیں اور سماعتیں سلب ہو چکی ہیں. یہ وحشی درندے ہیں. یہ گندے گوشت اور خون اور ہڈیوں کا ایک لبادہ رہ گئے. شرف انسانیت کی تجلی ان سے کوچ کر گئی ان کے برے اعمال کی وجہ سے. ان دعاء واللہ مدبرین. اللہ کے حبیب علیہ السلام بلاتے رہے، وہ تو رحمت العالمین ہے. الدعا بلاتے رہے، واللہ مدبرین. تو پیٹ پھیر کر تاریخ دنیا کی ان وحشتوں میں جا بسیرے بنائے. اس جگہ جا بسیرے بنائے جہاں ہولناکیوں کے زلزلے
تجھے چیر پھاڑ دیں گے. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم. ہما ہر منظر بے نور ہوا ان سے. بصیرتیں بھی گئی اور بصارتیں بھی گئی. تاریکیوں کے ان گپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. گندگیوں اور غلاستوں میں انگلیاں پھیر رہے ہیں. اس راکھ میں اپنا شعلہ ہے نہ چنگاری ہے. اپنوں سے بچھڑ گئے, اپنی شناخت سے بے نور ہو گئے. ان کے بسیرے اجڑ گئے. ان کی سرکشی, ضلالت, ان کی گمراہی. گمراہی کیا ہے؟ گمراہ کیسے کہتے؟ ان کو راستہ ہی نہ ملا. ان راستوں سے آشنا ہی نہ ہوئے. وہ حسین راستے جو اللہ جل شان کی معرفت, اس کی عظمت, اس کی رنگینیوں, اس کی سلامتیوں کی طرف جاتے تھے. وہ گمراہ تھے. وہ خیر تماشے میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. بڑی بھول ہماری تھی, سب کھیل تماشا تھا. دنیا کے لو لاب میں میری دی ہوئی حسین حیات کو ضائع کر بیٹھے. میرے حبیب علیہ السلام کے پاس بیٹھنا ناگوار سمجھا. میرے قرآن کی آیات سے منہ پھیرا. شفا بھی جاتی رہی, دعا بھی جاتی رہی, بصیرتیں بھی گئیں, سواتیں بھی گئیں. میں نے اپنی ذاتی حسن و جمال کی تجلی سے جو حیات نے دی تھی, اس حقیقی وراثت سے یہ محروم ہو گئے. میں نے تو ان کو بڑے ارمانوں سے, ساری سلامتیوں کے ساتھ, پوری رنگینیوں کی بسیروں اور روانیوں کے ساتھ لے جانا. ہر رشتہ توڑ ڈالا, ہر بسیرا اجڑ گیا. ساری قیام گاہیں ویران ہو کے کھنڈرات بن گئے, اور ہستی مستی دنیا ان ہولناکیوں کے زلزلوں کا شکار ہو گئی. یہ انسان کا کردار تھا, یہ اس کا قول اور فعل تھا, جس آگ میں اس کو ہمیشہ جلنا ہوگا. تو میرے حبیب علیہ السلام, ان ظالموں نے, اللہ فرما رہے ہیں, ہم ضلالتہم, اپنی گندگیوں میں, اپنی غلاستوں میں بھٹک گئے. ان حسین راستوں کو چھوڑ دیا, ان سلامتیوں کو چھوڑ دیا. تو ساتھ کریم اللہ پاک فرما رہے ہیں, یہ مردے, یہ چلتے پھرتے مزار ہیں, ان کی روحیں اندر مر گئی ہیں, ان کے وجود قبریں ہیں. یہ جانوروں سے بدترین ہے. ان کی زندگیاں بےہودہ ہے, اور فتنہ فساد
سیدھا چپٹی دکھوں تکلیفوں اور بیماریوں کو اپنے حوالے کر دیا. تسمعوا إلا يؤمنون. میرے حبیب علیہ السلام تیری آواز میرے اس بندے تک پہنچے گی جس کے قلب و نظر میں میری تاجداری ہے، جو میرے مضبوط سہارے پہ کھڑا ہے. اس کے وجود کے ہر ذرے میں میرے حسن و جمال کی تجلیاں بے رقص ہے. وہ سلامتی کی دنیا میں ہے، وہ معراجوں کی دنیا میں ہے، وہ امیدوں نویدوں پہ رہتا بست ہے، وہ میری قربتوں اور رفاقتوں میں ہے. جس نے میری اطاعت کے اندر قدم رکھا، میں نے اس کو سرفراز کیا اور باعث افتخار کیا. میرا وعدہ ہے ایک قدم بھی جو میری طرف بڑھاتا ہے میں اس کو جیدار کرتا ہوں، سرفراز کرتا ہوں، مختار کرتا ہوں، سردار کرتا ہوں. ساری کائنات کی تاجداری کا تاج اس کے سر پہ ہے. میرے حبیب علیہ السلام تیری شفاعتیں اور تیری شفاعیں، تیری دعائیں اس مرد حق کے لیے. ان کی طرز حیات تو دیکھ. ٹیکنالوجیاں استعمال نہ کرو، خدا کا خوف کرو. تم قرآن کو اس لیے نہیں پڑھتے، تم قرآن کو فرسودہ سمجھتے. تم مخلوق کے بنائے ہوئے اس فانی علم کو حاصل کرتے ہو، اس کو محکم سمجھتے ہو، گویا تم اللہ سے شرک کرتے ہو. خود بھی آگ میں جل رہے ہو، اپنی اولادوں کو بھی اسی آگ میں جلاتے ہو. اللہ جل شانہ کی 1,26,000 پیغمبر اور کل عالم جس میں قربان ہو رہے ہیں، تو اس کو بے ہودہ سمجھتا ہے ظالم. اگر تجھے علم حقیقی حاصل ہوتا تو تجھے کائنات کی ساری ٹیکنالوجی، ساری علم و حکمت اللہ جل شانہ تیرے قدموں پہ نچھاور کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے حبیب علیہ السلام نے. میری قلب و نظر میں میرے سچے پروردگار کا وہ مضبوط سارا عطا فرمایا کہ ساری کائنات اس کے سامنے محتاج ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام تیرے گیت و سنگیت کا حسن تو اہل ایمان اپنے قلب و نظر میں سجاتے ہیں. وہ اتنے باعث افتخار ہوتے ہیں
کہ سب سے قوتوں والا، طاقتوں والا وہ رب کا سہارا انہیں نصیب ہوتا ہے۔ ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا وهم مسلمون۔ ان کے بسیرے اور ٹھکانے، ان کے لباس، ان کے مزاج، ان کی ترتیبیں، ان کی روانیاں، ان کی شناخت کیا ہے؟ رچ بس گئی خیال میں ان کی لطافتیں۔ ان کی زندگی اور حیات اور سانسیں اللہ کے حسن و جمال سے کھیلنے کا نام ہے۔ یہی وہ معراج ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ آج جہاں کا مالک اپنے اس بندے کو جو ایک ذرا پرکار مشتقات تھا آفاق کی بلندیوں میں، اپنی قربتوں میں، اپنی رفاقتوں میں، منتہائی اعلیٰ میں، اس سخت چین کی دنیا میں اس کو زندہ جاوید کر دیا گیا۔ میرا طریق یہی ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کی اطاعت میں ڈل گیا ہوں۔ مجھے کلمہ حق نصیب ہوا میرے رب کے سامنے، مجھے وہ سجدہ حق نصیب ہوا، مجھے ایمان نصیب ہوا، میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ خیر فرمانا، اللہ رحم فرمانا، اللہ کرم فرمانا، اللہ آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا اللہ اس قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔